Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, from today, the first day, we are starting first year English book. There is a first lesson in front of us. Khatamun Nabiyyin Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अच्छा ऐसा है कि जब हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे तो देयर आर सम की थिंग्स वी शुड कीप इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग आवर ट्रांसलेशन. ड्यूरिंग ट्रांसलेशन वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमने ध्यान देना है. सबसे पहली चीज़ तो हमारी जो है बामुहावरा तर्जमा है जो कि एग्ज़ाम में आपका 15 मार्क्स का आएगा. और साथ साथ हमने सिनोनिम्स जो कि चैप्टर्स में से सिनोनिम्स आएंगे 5 मार्क्स के, उस पर हमने ध्यान देना है. साथ ही 5 मार्क्स की पंक्चुएशन आनी है, वो भी हमने उसको जो है साथ साथ गौर करना है कि यहाँ पे कॉमा या फुल स्टॉप या कैपिटल वर्ड क्यों आया. और साथ ही कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या ख़ास तौर पे जो वर्ब्स हैं, वर्ब्स भी जो है आपके टेक्स्ट बुक में से आ सकते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो कि 5 नंबर के आने हैं बोर्ड एग्ज़ाम में. तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का भी हमने ध्यान देना है. कोई इन्फॉर्मेशन है, नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन है, उस पर भी हमने ध्यान देना है. So I'm starting just paragraph number 1 today in our lecture number 1. In the southwest region of Hijaz, हिजाज के जनूब मगरबी खित्ते में. अब हिजाज को डिफाइन किया जा रहा है सराउंडेड बाई एरिड हिल्स, कि ये जो हिजाज है ये इलाका क्या है, खुश्क पहाड़ियों से घिरा हुआ. खुश्क पहाड़ियों से घिरा हुआ. एरिड का मतलब होता है खुश्क, जिसको हम कहते हैं ड्राई, पार्च्ड, जीरेक, खुश्क. अगर हम इस पे जो है राइट क्लिक करें तो ये हमारे पास जो है सिनोनिम्स आएंगे एरिड. और जो इसमें बोल्ड वर्ड्स हैं इनको हमने तैयार करना है, मैं बाद में इसको कवर भी करवाता हूँ. हिजाज के जनूब मगरबी खित्ते में खुश्क पहाड़ियों से घिरा हुआ मक्का का मुकद्दस शहर वाक़या है. लाइज वाक़या है, द सैक्रेड सिटी, हॉली सिटी, मुकद्दस शहर. बामुहावरा अब इसका हम तर्जुमा करते हैं. हिजाज के जनूब मगरबी खित्ते में खुश्क पहाड़ियों से घिरा हुआ मक्का का मुकद्दस शहर वाक़या है. द बर्थ प्लेस ऑफ हज़रत मुहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह सुब्हान ताला, जो अल्लाह सुब्हाना ताला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है. बॉर्न इन 571 AD. अब यहाँ पे जो है हम डिफाइन करते हैं किसको, AD को. AD स्टैंड फॉर एनो डोमिनी. इसमें जो 2 डॉट हैं ये आपकी अमेरिकन साउथ अमेरिकन इंग्लिश को डिफाइन करते हैं. अगर हम डॉट हटा देते हैं तो भी ठीक है, दैट इज़ ब्रिटिश इंग्लिश. तो एनो डोमिनी जो है हमारे पास उर्दू में हम इसको कहते हैं ईसवी. इसका मतलब क्या होता है, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के बाद जो क्रिश्चियन कैलेंडर शुरू होता है वो AD है. और ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ प्लेस से पहले जो कबल अज मसीह जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड BC. और जो इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट होता है वो AD, आगे ये डेट आ जाएगी. एनो हिजरा जिसको हम कहते हैं AD, जब रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर गए तो मदीना में पहली रियासत का जो क़याम हुआ, तो वहाँ से हमारा इस्लामिक कैलेंडर शुरू होता है, दैट इज़ कॉल्ड AH, एनो हिजरा. तो जिसको हम हिजरी का नाम देते हैं, उर्दू में हिजरी. तो हम 3 डेट्स को डिस्कस कर रहे हैं. एक हमारे पास अगर BC की बात करते हैं तो कबल मसीह,
اگر ہم اے ڈی کی بات کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس جو ہے عیسوی، اور جب ہم اے ایچ کی بات کرتے ہیں اینو ہجرا تو وہ بن جائے گا ہجری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 571 عیسوی میں پیدا ہوئے. ابھی بمحاورہ ہم ترجمہ کریں گے، لیکن پہلے ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. بورن ان 571 اے ڈی. 571 آپ نے ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھنا ہے کہ کب پیدا ہوئے. 571 عیسوی میں پیدا ہونے والے انٹو دا نوبل. نوبل کا مطلب ہوتا ہے بیٹا اعلیٰ یا معزز. اینڈ ہائیلی اسٹیمڈ کلین، اور انتہائی اعلیٰ اور انتہائی معزز. کلین کا مطلب آپ کو پتا ہے فیملی ہے، ٹرائب ہے، قبیلہ ہے، خاندان ہے. آف قریش، قریش کے اعلیٰ اور انتہائی معزز خاندان میں پیدا ہونے والے اب یہ جو ہے، اب یہ دیکھیں رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد یہاں پہ کوما ہے اور پھر یہاں پہ کوما. اس کا مطلب یہ جو رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آپ کے اس پورے سنٹینس کا سبجیکٹ ہے. اس کا ترجمہ رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ جڑے گا اپیلڈ کے ساتھ. تو اس وجہ سے اس کو ہم ترجمے میں اپیلڈ کے ساتھ جوڑیں گے. تو اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کرنے لگے ہیں. 571 عیسوی میں قریش کے انتہائی معزز اور اعلیٰ خاندان میں پیدا ہونے والے اور محسن انسانیت کے طور پر جانے جانے والے یا پہچانے جانے والے، نون پہچانے جانے والے، ایز بینیفیکٹر محسن انسانیت کے طور پر پہچانے جانے والے. اپیئرڈ ایٹ اے ٹائم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ظہور پذیر ہوئے یا جلوہ افروز ہوئے. when the world was engulfed، جب دنیا مغروب تھی، غرق تھی، ڈوبی ہوئی تھی. انگلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوور ویلمڈ، انانڈیٹڈ. مغروب تھی، غرق تھی، ڈوبی ہوئی تھی. ان اگنورینس، اگنورینس کا مطلب ہوتا ہے جہالت، جس کو ہم الٹریسی کہتے ہیں. اینڈ مورل ڈکے، اور اخلاقی زوال یا پستی. تو اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دوبارہ سے کرتے ہیں. 571 عیسوی میں قریش کے انتہائی معزز، قریش کے اعلیٰ اور انتہائی معزز خاندان میں پیدا ہونے والے اور محسن انسانیت کے طور پر پہچانے جانے والے اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما ہوئے یا جلوہ افروز ہوئے جب دنیا جہالت اور اخلاقی پستی میں مغروب تھی. The last sentence of this paragraph is: the social fabric of society was torn by idolatry, tribal arrogance, and widespread injustice. معاشرے کا سماجی ڈھانچہ یا معاشرے کی سماجی ساخت، فیبرک کا مطلب سٹرکچر ہوتا ہے. تو معاشرے کا سماجی ڈھانچہ، آئیڈولیٹری بت پرستی جس کو ہم پیگنزم کہتے ہیں، آئیڈل ورشپ کہتے ہیں، ٹرائبل ایروگینس قبائلی غرور، اینڈ وائڈ سپریڈ انجسٹس اور دور دور تک پھیلی ہوئی ناانصافی کا شکار تھا. پھر سنیں، معاشرے کا سماجی ڈھانچہ بت پرستی، قبائلی تکبر اور دور دور تک پھیلی ہوئی ناانصافی کا شکار تھا. Humanity appeared to be silently yearning for the dawn of enlightenment and divine guidance. پہلے اس کو ورڈ بائی ہیومینٹی، انسانیت، اپیئرڈ لگتا تھا. یہاں اپیئرڈ کا مطلب ہے سیمڈ، ساؤنڈڈ. ٹو بی سائلنٹلی، خاموشی سے. yearning کا مطلب ہوتا ہے شدید خواہش رکھنا. فار دا ڈان، ڈان کا مطلب ہوتا ہے بیداری،
طلوع آف انلائٹنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے شعور یا روشنی. ڈیوائن کا مطلب ہوتا ہے الہامی یا مقدس یا ربانی. ربانی بھی کہہ سکتے ہیں. گائیڈنس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی. ایسا لگتا تھا کہ انسانیت شعور کی بیداری اور ربانی رہنمائی کے لیے خاموشی سے شدید خواہش رکھے ہوئے ہو. یہ آپ کے فرسٹ پیراگراف کا جو ہے ٹرانسلیشن ہو گئی ہے. اب ہم جو ہے اس کو یہ لائن آپ پنکچویشن کے لیے کر سکتے ہیں جس کو ہم نے پنکچویٹ کرنا ہوتا ہے. اب ذرا ہم دھیان دیتے ہیں اس کے سینونیمز پر. سیکریڈ آپ کو پتہ ہے ہولی اور ڈیوائن ہے. ہائیلی مین ایکسٹریملی, گریٹلی, ایسٹیمڈ, ریسپیکٹڈ, آنرڈ, ریورڈ, کلین, فیملی, ٹرائب, کمیونٹی. اور جو ہے گلڈ بینیفیکٹر آپ کو پتہ ہے جو رہبر اور محسن, پیٹرن, سپورٹر, ہیلپر, ویلوشر. ایرڈ ڈرائی ہے, بیرن ہے, زیرک پارچڈ ہے, اسکارچنگ ہے, ڈکے, ڈکلائن اور ڈیٹیوریٹ ہے. سوشل فیبرک سوشل سٹرکچر ہے. yearning مین longing, desire, craving ہے. enlightenment اویئرنیس, knowledge, understanding, illumination, radiance, divine, holy, sacred اور heavenly. اب ہم آ جاتے ہیں اسی پیراگراف کے, پھر ہم نے اس کو ایم سی کیوز میں کنورٹ کیا ہوا ہے. فرسٹ لائن دیکھیں جیسے پیپر میں آئیں گے. دا سٹی آف مکہ واز سراؤنڈیڈ بائی ایرڈ ہلز. تو ایرڈ کا سوگی, تھورنی, بیرن, سینڈی. تو چارلی از دا آنسر, سی از دا آنسر, بیرن. He was born into the noble and highly esteemed clan of Quraysh. تو کلین آپ کو پتہ ہے آج ہی ہم نے پڑھا ہے فیملی اور ٹرائب ہوتا ہے, تو یہاں پہ ٹرائب آ جائے گا. تھرڈ ون دیکھیں, he was born into the noble and highly esteemed clan of Quraysh. اسٹیمڈ کا مطلب انتہائی معزز ہوتا ہے, ریورلڈ یا ریسپیکٹفل ہوتا ہے. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس سیکریڈ, مقدس. مقدس کے لیے ہم ہولی لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اچھا لفظ ہے سینکٹیفائڈ. اپر اسٹیمڈ یا سیکولر نہیں بنتا, سیکولر دنیاوی ہوتا ہے. ہی واز نون ایز دا بینیفیکٹر آف ہیومینٹی. تو بینیفیکٹر کا مطلب خیر خواہ, محسن اور سرپرست ہوتا ہے. پیٹرون, اسسٹنٹ, کلائنٹ یا اینجل نہیں بنتا. ان گلف کا مطلب ہم نے پڑھا تھا مغروب اور غرق ہوتا ہے, تو سبمرجڈ اس کا بنے گا. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس دا ورلڈ واز ان گلف ان اگنورینس مورل ڈکے. ڈکے آج ہم نے پڑھے زوال اور پستی. تو ڈیٹریوریشن, ڈی ویلیو نہیں, اپیٹی نہیں, وہ تو تکبر ہوتا ہے, گروتھ ترقی ہوتا ہے. فیبرک سٹرکچر ہوتا ہے, سٹرکچر ہم نے پڑھا ہے. آئیڈولیٹری, دا سوشل فیبرک آف سوسائٹی واز ٹارن بائی آئیڈولیٹری, ورشپ آف آئیڈلس. یرننگ کا آپ کو پتہ ہے شدید خواہش ہوتا ہے, تو لانگنگ بنے گا. انلائٹنمنٹ میں ایلومینیشن ہے. ایروگنس آپ کا ایگوٹیزم ہے, تکبر ہے, غرور ہے, خود کو ہی سب کچھ سمجھنا ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایم سی کیوز بھی ہیں جو نالجبل ایم سی کیوز ہیں. دا ہولی پروفٹ واز بورن ان 571 اے ڈی. مکہ لائز ان دا ریجن آف حجاز, ہم نے پڑھا ہے, نہ کہ ٹرکی, یوکرین یا یو اے ای. دا ہولی پروفٹ بلانگ ٹو وچ فیملی؟ قریش فیملی. The social fabric of society was torn by idolatry, tribal arrogance, and widespread injustice. So these are 3 to 4 MCQs which are knowledge based. Knowledge based MCQs بھی 3 MCQs آپ کے اس ٹیکسٹ بک میں سے آئیں گے. This was all about paragraph number 1. Inshallah I will try my best to continue this effort. اب آپ لوگوں نے جو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ یہ لیکچر آپ تک پہنچتے رہیں. اینڈ لیکچر کے بعد if you have any discussion, any confusion, you can discuss with me. Thank you very much.